السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، الحمدللہ سورہ آل عمران ہماری کل سے شروع ہو چکی ہے تفسیر میں، اور چونکہ کل ہم نے اس کا جو شان نزول ہے وہ پوری طرح سے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا تھا کہ نیزرون کے جو بڑے بڑے سردار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو عیسائی سردار تھے، اور بہت ساری باتیں تھیں ان کے ذہن میں، مناظرہ کرنا چاہتے تھے وہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو جواب دے دیا اور ان کو توحید سمجھائی، اور ان کا جو عقیدہ تثلیث کا جو عقیدہ ہے ان کا، باپ بیٹا بیوی والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح سے اس کو رد کر دیا۔ تو کل ہم نے اس کا شان نزول سنا کہ پھر وہ 80 آیتیں جو ہے شروع کی، وہ نازل ہوئی۔ اب ان 80 آیتوں میں جو حکمتیں ہیں ہر مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو آج کی ہماری جو یہ تفسیر قرآن کی مجلس ہے، 12ویں مجلس ہے، اور انشاءاللہ ہم انہی شروع کی کچھ آیتوں کو لیں گے جو میں نے آج مطالعہ جس کا کیا ہوں۔ تو میں کوشش کروں گا ساری آیتوں کو لوں، ورنہ پھر ہوتا ایسا ہے کہ ایک بار ہم شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک مضمون جو ہے میں 3-4 آیتوں کی جو ہے پوری اسٹڈی کر کے آتا ہوں، لیکن ایک ہی آیت میں ہماری تفسیر پوری ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ویسا بھی ہوتا ہے۔ تو ابھی چلو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو شروعات ہم کرتے ہیں سورہ آل عمران کی تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ شروع میں ہم بس یہیں تک پڑھیں گے، اور تھوڑا سا میں اس کا خلاصہ بیان کر دوں گا۔ میرے سامنے کچھ کتابیں بھی یہاں کھلی ہوئی ہوتی ہے، اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں کن کتابوں سے مدد لیتا ہوں۔ تو میں نے تفسیر قرآن، دیکھو میں 1998 سے 1998 تب سے میں جو ہے نا جہاں پہ بھی تراویح سناتا ہوں تو تھوڑا بہت خلاصہ جو تفسیر قرآن کا ہے، تو میں تب سے لے کے آج تک کا میرا معمول ہے، جو کتاب پہلے نمبر پہ میرا پریفرنس ہوتا ہے وہ ہے معارف القرآن۔ پھر بعد میں نے مختلف تفسیریں پڑھا، گجرات میں تھا میں، تو میرے ذمے ایک زمانے میں کتب خانے کی بھی ذمہ داری تھی ہمارے استاد محترم نے، اور وہ ایسی ذمہ داری تھی کہ ایک سال انہوں نے رمضان میں مجھے آنے بھی نہیں دیے گھر پہ، بولے بھائی یہیں رکو اور کتب خانے کا پورا نظام، کتابیں وغیرہ ترتیب سے جماؤ، اور ان کو سب جیسے جہاں پہ جو ہے تفسیر کی کتابیں ہیں وہاں رکھو، جو حدیث کی کتابیں ہیں اس کو اس کی جگہ پہ۔ تو میں نے پھر اس زمانے میں مجھے پھر مختلف تفاسیر اور بھی پڑھنے کا موقع ملا، جیسے تفسیر مظہری ہے، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تب تک ہم مولانا مودودی صاحب کی جو تفہیم القرآن ہے وہاں نہیں پہنچے تھے، کیونکہ وہ شدت پسندی کا زمانہ تھا، اور اس زمانے کے اندر جو ہے نا ہم لوگ بھی ذہنی غلام تھے، یعنی میں خود بھی جو ہے اندھ بھکت ہوا کرتا تھا اس زمانے کے اندر، کہ جتنا بول دیے جی حضرت جی 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 والے معاملے تھے ہمارے بھی، کیونکہ ہم جو ہے اس وقت تک یعنی کسی نے جن لوگوں کو ہم اپنا بڑا اور بزرگ سمجھتے تھے، پھر ہم اس دائرے سے باہر نہیں نکل پاتے تھے۔ لیکن حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اسی زمانے میں میرا طالب علمی کا زمانہ تھا، اور حضرت کی خدمت کا اللہ نے موقع دیا، تو میں نے ان سے کچھ سوالات کیا اسی درمیان میں۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، میں نے کہا کہ حضرت بہت سارے لوگوں کی جو کتابیں ہیں ان کے پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے، جیسے مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتابیں ہیں اور مولانا مودودی صاحب کی کتابیں ہیں، تو ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت نے اس وقت میں ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے وہ حدیث پڑھے تھے عربی متن کے ساتھ، مجھے وہ حدیث ابھی یاد نہیں ہے اور اس کا خلاصہ مجھے یاد ہے
جس کا خلاصہ یہ تھا کہ دیکھو جو اچھی باتیں ہیں ہم ان باتوں کو لے، اور جو باتیں ہمارے اپنے نظریات سے ٹکراتی ہے ان باتوں کو ہم چھوڑ دیں۔ کوئی حرج نہیں ہے، بولے پڑھو، سب کی کتابیں پڑھو۔ تو ہمارے جو بڑے تھے نا، بڑے واقعی میں بھی وہ بڑے تھے، ان کے دل بڑے تھے، ان کی نظریں بڑی تھی، ان کے قلوب میں وسعت تھی۔ اسی لیے شاعر نے ہمارے بڑوں کے بارے میں یہ شعر کہا ہے کہ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی خاموش ہے۔ یعنی جو دریا ہوتا ہے نا، تالاب تو برسات میں ہو جاتے ہیں کم ظرف، اور باہر کبھی آپے سے سمندر نہیں ہوتا۔ یعنی بارش تھوڑی زیادہ ہو گئی تو تالاب اوپر سے بہہ رہا ہے، کبھی کبھی اس کا باندھ ٹوٹ گیا تو گاؤں میں پانی گھس گیا، تو اس کی کیپیسٹی کم ہوتی ہے تالاب کی، اس لیے جلدی سے پھٹ جاتا ہوا۔ لیکن سمندر جو ہوتا ہے نا، باہر کبھی آپے سے سمندر نہیں ہوتا۔ بمبئی میں دیکھیں کہ آپ نے اتنی بارش ہوتی ہے، گاؤں میں پانی آ جاتا ہے، گلی محلوں کے اندر ڈرینیج پھٹ جاتے ہیں، لیکن سمندر وہیں رہتا۔ وہ نریمان پوائنٹ کبھی کراس کر کے ادھر نہیں آتا اوبیرائے ہوٹل تک، وہ ادھر ہی رہتا سمندر، تو وہ کبھی آپے سے باہر نہیں ہوتا۔ ہمارے بڑے ایسے تھے، بڑے تھے، اور آج جو بہت سارے بڑے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایکچول میں وہ سڑے ہیں، وہ بڑے نہیں ہیں، بدبو مار ہے وہ۔ اسی لیے میرا بہت سارے لوگوں سے جو سڑے ہوئے ہیں ان سے جو اختلاف ہے وہ اسی لیے ہے کیونکہ وہ سڑے ہیں، میں ان کو بڑا نہیں سمجھتا ہوں۔ ہاں، یہ ہمارے بڑے تھے کیونکہ ان کی نظر بڑی تھی، ان کے قلوب میں ویسی وسعت تھی۔ تو انہوں نے جب میرے سے یعنی میں بھی تھا، ہمارے اور بھی اساتذہ اکرام تھے ساتھ میں، ان لوگوں کے سامنے جب یہ بات انہوں نے کہی تب میں نے جو ہے شروع کیا۔ تو بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ دیگر جو تفاسیر ہے، اب تفہیم القرآن بھی ہم نے پھر پڑھے اسی زمانے کے اندر۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ لوگوں میں سے بہت سو کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہوں گی کہ میں ابھی کون سی تفسیر دیکھ کے جو ہے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یا تو بہت ساری میں الگ الگ کتابیں بھی ہے اس میں تفسیر کے علاوہ بھی، جیسے قرآن کی جو صورتیں وغیرہ ہیں ان کے شان نزول کی تاریخ، اس کے علاوہ جو ہے نا مین جو میرا ماخذ ہے وہ ہے معارف القرآن۔ سب سے آسان، سب سے سمپل، اللہ تعالی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے، اتنے سادے سمپل، اور آج کا جو لیٹسٹ زمانہ ہے اس حساب سے انہوں نے جو ہے نا معارف القرآن کو ایسے سمجھا دیا ہوا ہے، آدمی کو تشفی ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو انداز تھا وہ ایک دم جارحانہ تھا، یعنی وہ ایک دم جو ہے نا مجاہدانہ انداز جس کو کہتے ہیں، اور کہ پورے بدل دو نظام کائنات، اس طرح کا ان کا انداز ہے۔ لیکن دونوں کے اپنے اپنے طریقے ہیں، ادھر تصوف بھی ہے اور ماشاءاللہ جو ہے اسی کے ساتھ میں زہد بھی ہے، اور ادھر جو ہے جہد ہے، ادھر زہد ہے تو ادھر جہد ہے، دونوں میں جو ہے صرف ایک ہی حرف کا فرق ہے، ادھر زہد ہے تو ادھر جہد ہے۔ اس طرح سے جو ہے نا ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ تو دونوں نے واقع میں، لیکن دونوں اپنے زمانے کے جو ہے انہوں نے ان کی جو خدمات ہیں ہم اس کا یہ نہیں کر سکتے ہیں، انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سب ہمارے بڑے تھے، ان کی سب کی جو خدمات ہے، اس کے علاوہ اور بھی دیگر لوگوں کی تفاسیر ہے، لیکن چونکہ اب ہم یہ عوامی تفسیر بیان کر رہے ہیں عام لوگوں کے سامنے، تو اس میں زیادہ دقیق اور عمیق اور گہرے الفاظ اگر استعمال کریں گے تو آپ لوگ سننا چھوڑ دیں گے، بولیں گے یار اپنے کو نہیں سمجھ میں آ رہا، بہت ہی یعنی اس کو تو فارسی اور عربی کی لغت لے کے بیٹھنا پڑے گا ساتھ میں۔ تو موٹی موٹی تفسیر اگر آپ لوگوں کو بھی سمجھنا ہے تو میں کہوں گا معارف القرآن ایک دم سادہ سمپل آپ کا انداز ہے، اس میں بھی ہے گہرے گہرے الفاظ، لیکن کسی سے آپ پوچھ لیں گے تو وہ سمجھا دیں گا آپ کو، کسی بھی اپنے مسجد کے امام صاحب سے یا عالم صاحب سے۔ تو ہاں، تو بات یہی چل رہی تھی کہ معارف القرآن جو ہے ہمارا ماخذ ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے نا ہم آتے ہیں اب ہماری اس تفسیر کے اوپر۔ تو اب میں نے جو ہے میں معارف القرآن میں بھی پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ بھی باقی جو کتابیں ہیں، تو معارف القرآن کے اندر جو ہے یہ حضرت مفتی شفیع صاحب نے جو ہے نا، اب میں یہاں پہ آتا ہوں جو اس کا جو میں نے جو پڑھا ہوں ابھی، تو اب میں ترجمہ قرآن جو پڑھوں گا، اچھا میں وہ ترجمہ بھی جو ہے نا وہ کسی اور صاحب کا پڑھتا ہوں، حالانکہ معارف القرآن میں بھی ترجمہ ہے، لیکن مجھے حضرت مولانا فتح محمد صاحب جالندھری
ان کا جو ترجمہ قرآن ہے نا وہ زیادہ ایک دم وہ جسے اردو زبان میں کہتے ہیں با محاورہ ترجمہ، یعنی لفظ با لفظ جو ترجمہ ہے جو آسانی سے، کیونکہ میرا مزاج یہ ہے بھائی موٹے موٹے انداز میں ہر چیز ہونا چاہیے جو ہر آدمی کو سمجھ میں آ سکے، عمیق اور دقیق اور زیادہ گہرے الفاظ بھی نہ ہوں اس میں۔ تو اگر آپ لوگوں کو بھی ترجمہ قرآن صرف پڑھنا ہے تو میں کہوں گا، ویسے تو ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب جو ہے وہ مولانا بلال حسنی دامت برکاتہم کا ترجمہ قرآن کہتے ہیں کہ وہ پڑھنا چاہیے، تو بالکل وہ بھی پڑھنا چاہیے، لیکن ہندی میں بھی اور اردو میں بھی جو موٹا یعنی جس میں زیادہ گہرے الفاظ نہیں ہیں وہ حضرت مولانا فتح محمد صاحب جالندھری کا ترجمہ قرآن ہے، تو میں ترجمہ ان کا پڑھتا ہوں اور تفسیر کے لیے دوسری کتابیں دیکھتا ہوں۔ تو اب دیکھیے یہ جو ہے حضرت مولانا فتح محمد صاحب جالندھری کا ترجمہ قرآن، اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے جو ہم نے شروع کی آیتیں پڑھی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو الف لام میم ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جو ہے نا جو نازل کیے گئے وہ حروف ہے۔ اس کا ہم مستقل ایک بیان لیں گے آخر میں، اور اس کے فضائل بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ اگر آپ زبانی یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو کیسے رزق میں روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ابھی اس کے بعد کے جو کی آیت ہے، لکھا ہے اللہ جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے۔ اب معرف القرآن میں حضرت مفتی صاحب نے اس پہلی جو آیت ہے اس کے تعلق سے بڑے ہی بہترین انداز میں اس کی وضاحت کی، اور یہ فرمایا کہ دیکھو اصل اب ہم آتے ہیں کل کی تفسیر پہ۔ کل جن لوگوں نے تفسیر سنے ہوں گے تو میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو نجران کے یعنی نیزرون کے جو عیسائی بڑے بڑے سردار تھے ان کو جو جواب دیا تھا اور عقیدہ تثلیث کا جو رد کیا تھا، اب یہاں پہ جو 80 آیتیں نازل ہوئی اس میں سب سے پہلی آیت ہی توحید کی ہے کہ ان کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، اور حضرت مفتی صاحب نے بڑے پیارے انداز میں لکھا کہ یہ دو جملے ہیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا جو توحید بیان کی گئی ہے ایک علمی اعتبار سے دوسرے عقلی اعتبار سے، دونوں حساب سے دلیل دی گئی کہ پہلا جو جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ ایک جملہ ہو گیا۔ اور جو عقلی دلیل ان کو دی گئی ہے وہ الحی القیوم کے اندر، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے یہ وہ ذات ہے جو زندہ بھی ہے اور سب کو تھامنے والا، یہاں پہ انہوں نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے۔ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اسی نے تورات اور انجیل نازل کی تھی۔ اب دیکھو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کو۔ اب یہاں پہ یہ جو فرمایا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی آپ کے اوپر جو سچی کتاب مطلب کون سی کتاب؟ قرآن کریم، یہ جو قرآن کریم ہے کتاب برحق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر نازل کی ہے، اور یہ کتاب یعنی قرآن جو پچھلی کتابیں ہیں جیسے تورات اور انجیل ہے یہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو اسی لیے ہمارے اوپر ہم مسلمان جو ہے نا ہمارے لیے یہ فرض ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جیسے ہمارا ایمان قرآن کریم پر ہے ایسے ہی اللہ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، جو ہم ایمان مفصل میں کہتے ہیں نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کتب پر بھی اور رسول دونوں کے اوپر جو ہے ہمارا ایمان لانا یہ فرض ہے، یعنی یہ ہمارا عقیدہ ہی ہے، یہ ایمان ہے ہمارا کہ ہم ایمان لائے کس کے اوپر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر۔ بھئی اللہ کی تو توحید کو ہم نے قبول کر لیے، اس کے بعد میں وہ کتبہ اور اس کی وہ تمام کتابیں۔ اب یہ تمام کتابوں میں کون کون سی کتابیں ہیں؟ تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے۔ اچھا قرآن کریم کیا ہے؟ اب میں نے چونکہ تورات بھی پڑھا ہوں اور انجیل بھی، جیسے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ مجھے وہ انٹرنیشنل کانفرنس میں، اور میرے سارے اسٹوڈنٹ اصل میں کرسچن ہی ہے،
تو مجھے اس حساب سے ان کو جو ہے قرآن کریم سمجھانے کے لیے وہ بائبل، تو میں نے دیکھا ہوں اس میں وہی سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ تو قرآن کریم ان پچھلی دونوں کتابوں کی یا اس کے علاوہ جو زبور ہے اور صحائف وغیرہ ساری چیزیں تھیں ان سب کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب۔ تو اس میں ایک اور پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے بھی بائبل کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایز اے مطالعہ اسٹڈی۔ جیسے میں نے کہا نا، وہ حضرت مولانا حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی پڑھو، ہر چیز پڑھنے کا، یہ رکنے کا نہیں ہے۔ یہ جو میں نے کہا کہ ہمارے زمانے میں جو کچھ لوگوں نے قید لگائی ہوئی تھی، اس کی کتابیں نہیں پڑھنا، اس کی کتابیں نہیں پڑھنا، اب آج بھی ہے ویسے کٹرتا وادی۔ ایک ہمارا بیچارہ مولوی ہے، مولانا عبدالاحد ندوی ہے ان کا نام، بڑے انہوں نے ایک دن جو ہے مجھے اپنے حالات سنائے، بولے میں ایک مدرسے میں پڑھانے کے لیے تھا۔ اب ندوی جو علماء ہوتے ہیں، ندوہ کی خصوصیت یہی ہوتی ہے، دیکھو جو لوگ بھی ندوہ کے نصاب سے، یعنی میرے ذہن میں بھی جو وسعت ہے یہ اسی کی برکت ہے۔ میری عمر 10 سال تھی جب میرے استاد محترم الرسالہ پڑھتے تھے اور تعمیر حیات ہمارے مدرسے میں آتا تھا، ہم تب سے وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارے اساتذہ بھی وسیع النظر اور وسیع الظرف تھے۔ تو اس کے بعد میں جو ہے ہم نے بھی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہم نے بھی جو ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اب یہ جو اس طرح سے جو ہے تعمیر حیات اور الرسالہ، تو ندوہ کے نصاب سے جو ہے ہمارے اساتذہ بھی جو تھے نا، تو وہ یہ ساری کتابیں پڑھتے تھے، الرسالہ ہے اور تعمیر حیات وغیرہ۔ تو ندوہ میں ایسی کوئی قید نہیں ہے، جو ندوی علماء ہوتے ہیں اسی لیے ان کو باہر ملکوں میں بھی فوراً کیچ کیا جاتا ہے کہ بھائی ندوی علماء کا موسٹ ویلکم ہے دنیا کے ہر ملک کے اندر۔ تو حضرت مولانا میں یہ بتا رہا تھا، تو مولانا عبدالاحد ندوی اب کتابیں پڑھتے تھے، تو ان کے پاس میں مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب مل گئی اور ان کا اخراج کر دیا گیا مدرسے سے۔ محتمم صاحب نے بولے ہمارے یہاں پہ یہ کتاب نہیں پڑھی جائے گی، یہ ہمارے عقائد کے خلاف ہے، یہ ہمارے مسائل کے خلاف ہے، یہ ہمارے نظریات کے۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، تمہارے نظریات کے خلاف ہے تو وہ پڑھ کے جو ہے کوئی ان کے نظریات یا ان کے عقائد پہ عمل نہیں کر رہا ہے، وہ صرف اسٹڈی کے لیے ہے، مطالعے کے لیے ہے۔ مگر یہ چیز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان ہمارا ذہنی غلام بنے، آج کے زمانے میں ذہنی غلام بنے، وہ ہمارا جو ہے مطلب جتنا ہم نے بولے تو وہ بیچارے کو جو ہے مدرسے کے پڑھانے سے نکال دیا گیا، مولانا عبدالاحد ندوی کو۔ تو یہ ہمارے یہاں پرابلم ہے۔ لیکن میں بھی یہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ ہم نے بندشوں میں بالکل نہیں رہنا چاہیے، ہر کتاب پڑھو۔ یہ جو کتابیں ہیں نا، یہ قرآن، یہ اللہ کی کتابیں ہیں یہ، اور خود قرآن کریم اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتابیں ہیں۔ یہ کتابیں پڑھنے سے فائدہ یہ ہوا مجھے کہ قرآن کریم سمجھنے میں آسانی رہی، اور قرآن کا جو ایمان ہے وہ اور مضبوط ہو گیا، اس سے اور مضبوط ہوتا ہے کہ جو تم قرآن میں پڑھ رہے ہو یہ ساری باتیں اللہ نے پچھلے نبیوں پر بھی نازل کی ہوئی ہے۔ جیسے میں نے کل بتایا تھا نماز کے بارے میں بھی، کہ وہ عیسائی بھی جو اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، ان کی نماز الگ تھی، آج انہوں نے وہ پوری نماز کو ہی چینج کر کے رکھ دیے، یہ مسئلہ ہو رہے۔ تو اس کے لیے اس آیت میں یہ کہا گیا۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں، اب اس کے بعد میں جو ہے نا، میں اس کے بعد کی اور کچھ آیتوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ جو آیتیں میں نے پڑھا ہوں سورہ آل عمران کی شروع کی آیتیں تھیں، جو لوگ آیتوں کے نمبر پوچھتے ہیں۔ اب دیکھو جو لوگ نمبر پوچھتے ہیں ان لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ اب جو میں آیت پڑھ رہا ہوں نا، یہ آیت نمبر 7 ہے، یاد رکھو۔ اور اب ہم آیت نمبر 7 کی جو تفسیر ہے وہ بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ
والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب۔ چلیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر، وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہے، اور بعض دوسری متشابہ ہے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کرے اور مراد اصلی کا پتہ لگائے، حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں گہری نظر رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے۔ یہ سب آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ اب دیکھو یہ آیت میں نے اس لیے لیا پہلی آیت کے بعد خاص طور پہ آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ قرآن کریم کے اندر جو ہے نا، قرآن کریم کے اندر، کیونکہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للناس بعض جگہ کہا، ہدی للمتقین بعض جگہ پہ کہا اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، لیکن قرآن کریم میں بعض آیتیں، جیسے میں نے پرسوں کے سبق میں بتایا تھا، ناسخ اور منسوخ آیتیں، کہ بعض آیتیں وہ تھی جو پہلے نازل ہوئی، بعد کی آیتوں نے ان آیتوں کو جو ہے منسوخ کر دیا۔ تو ایسی قرآن کریم کے اندر جو متشابہات والی آیتیں ہیں نا وہ بہت ساری ہیں۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے نا جن کو عمل نہیں کرنا ہے، اب جیسے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہوں کہ بعض لوگوں کو فتویٰ پوچھنے کی عادت ہوتی ہے، اور وہ جو ہے نا صرف مسئلے پوچھتے رہتے ہیں، 50 مفتیوں کو پوچھیں گے صرف ان مفتیوں کے علمی مقام کو جانچنے کے لیے۔ اور میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے پاس میں پہلے فون پہ بھی لوگوں کو جواب دیتا تھا، لیکن بہت سارے لوگ جب مجھے پتہ چلا کہ بھائی یہ لوگوں کا مقصد عمل کرنا نہیں ہے، انہوں نے یہی مسئلہ، میں نے ہمارے مفتی صاحب سے کہا یار، میں بولا آج میرے پاس ایسا مسئلہ آیا تھا، انہوں نے بولے اچھا یہ موبائل نمبر سے آیا تھا کیا؟ میں بولا ہاں، تم کو کیسے معلوم؟ بولے وہ مسئلہ میرے پاس میں بھی آیا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ عمل نہیں کرنا ہے بلکہ 10 مفتیوں کو پوچھنا ہے، جانچنا ہے، دیکھنا ہے۔ اس کے بعد سے میں نے جو ہے نا وہ مسائل فون پہ بتانا بند کر دیا۔ ہمارے استاد محترم نے بھی مجھے منع کیے۔ ایک بار میں ان کے ساتھ سفر میں تھا، ان کو کسی نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس میں جو ہے تحریری طور پہ مسئلہ بھیجو، ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت آپ تو علم کے پہاڑ ہو، علم کے سمندر ہو، شیخ الحدیث ہو ماشاءاللہ، اور اس کے باوجود آپ جواب نہیں دیتے۔ بولے زندگی میں کبھی دینا بھی مت۔ مجھے بھی انہوں نے نصیحت کی۔ میں نے کہا کیوں حضرت؟ بولے یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں سے اکثروں کا مقصد صرف فتنہ پھیلانا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے 2 گھنٹے کے بیان کو چھوڑ دیں گے، اس میں سے 2 منٹ کا کلپ نکالیں گے اور اس کو 2 سال کے بعد، 7 سال کے بعد، 10 سال کے بعد وائرل کریں گے اور بولیں گے دیکھو انہوں نے فلانے اجتماع میں یہ بولے تھے، حالانکہ انہوں نے آج سے 10 سال پہلے بولے تھے۔ لیکن ان کا مقصد ہے اس کلپ کے ذریعے سے فتنہ برپا کرنا، فتنہ پیدا کرنا، اور اس فتوے کے ذریعے سے یا اس مسئلے کے ذریعے سے۔ تو وہ تمہاری 2 گھنٹے کی تقریر نہیں دیکھیں گے۔ تو اس لیے ہمارے استاد محترم نے یہ بات جب کہی تب میں ان کی بات کو سمجھا۔ تو ایسے ہی قرآن کریم میں بھی بعض لوگوں کا جو مقصد ہوتا ان کو عمل کرنا نہیں ہے۔ میں آپ کو آج کی ہی بات بتاتا ہوں، ابھی عشاء سے پہلے کی ہی بات۔ مجھے ایک صاحب کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ایریے کے فلانے صاحب ہے، اور انہوں نے جو ہے رمضان کے اندر اس طرح سے جو ہے ایک انہوں نے عمل کیا۔ تو بولے اس کا جواب کیا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی وہ صاحب جن کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا، جب وہ مجھے فون کر کے پوچھیں گے میں تب جواب دوں گا۔ آپ کو کرنے کا کیا؟ آپ کو انہوں نے وکیل بنائے کہ مفتی صاحب کو فون کر کے مسئلہ پوچھو؟ یہ ان کا عمل ہے، قیامت میں حساب بھی ان سے ہوگا۔ ایسے ہی ایک اور مسئلہ ہے، مگر اب میں وہ بتانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو، کہ قرآن کریم رکھ کے میں بتاتا ہوں۔ مولانا وحید الدین خان صاحب، میں جن کا بار بار نام لیتا ہوں، ان کی ایک عادت تھی، میں نے بھی ان کی کچھ مجلسوں میں شرکت کیا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہوں کہ میں اپنا استاد، اپنا بہت بڑا ان کو بزرگ اکابر
مطلب میں ان کی اتنی کتابیں، میں نے جو ان کے دیوانوں کے جیسی کتابیں پڑھا ہوں کہ ان کے کتابوں کے میں نوٹ تک بناتا تھا قلم سے، لال قلم سے، ہرے قلم سے، جہاں جس ٹائپ کی باتیں لکھی ہو اس حساب سے۔ تو میں ان کو بڑے یعنی دل کی گہرائیوں سے فالو کرتا تھا۔ تو میں ان کی مجلسوں میں بھی گیا ہوں۔ تو ان کا ایک مزاج یہ تھا کہ وہ خالی ون سائڈ بیان نہیں کرتے تھے، یعنی بیان اگر ان کا ہو گیا آدھے گھنٹے کا تو اس کے بعد لوگوں کو ٹائم دیتے تھے سوال پوچھنے کے لیے۔ بولو بھائی میں نے جو باتیں بتایا ہوں ان میں سے کسی کو کچھ بات پوچھنا ہے یا پھر جو ہے کسی کو اپنا کچھ اور دوسرا مسئلہ پوچھنا ہے، تو لوگ کھڑے رہ کے پوچھتے بھی تھے۔ تو انہوں نے خود اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھے کہ ایک مرتبہ وہی مولانا وحید الدین خان صاحب کہیں پہ جو ہے ایسی ہی مجلس لے رہے تھے اور کوشچن آنسر کا وہاں پہ سیشن تھا۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، بولے مولانا میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ بولے بولو بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ بولے میرا سوال یہ ہے کہ بولے یہ جو ثانیہ مرزا ہے اور یہ جو ٹینس کھیلتی ہے اور یہ جو برہنہ کپڑے پہنتی ہے، تو کیا کل قیامت کے دن مجھے آپ بتائیے اسلام میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو مولانا وحید الدین خان صاحب نے بولے بھائی اس مسئلے کا جواب میں اس وقت دوں گا جب ثانیہ مرزا خود میرے سے سوال پوچھنے کے لیے آئیں گی کہ مولانا میں جو کپڑے پہن کر ٹینس کھیلتی ہوں یہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں، تب میں وہ مسئلہ بتا دوں گا۔ بولے لیکن آپ کو کیا کرنے کا ہے؟ گھر میں کھانے کو جواری باجری ہے کیا؟ بولے آپ کے اپنے گھر میں دیکھے کیا دال چاول کے واندے چالو ہوں گے، مگر فکر کس کی پڑی ہوئی ہے؟ ثانیہ مرزا کی۔ وہ ایسے کپڑے پہنتی ہے تو کیوں پہنتی ہے؟ ارے وہ پہنتی ہے، وہ آئیں گی نا جب مسئلہ پوچھنے کو میں بتا دوں گا اس کو، اپنا دیکھتے بیٹھو۔ یہ مسئلہ ہے۔ دیکھو آج مسلمانوں میں جتنے فتنے ہیں نا ان سب کی جڑ یہی ہے۔ بولے وہ محمد سراج نے جو ہے ایسا یوں ٹکلا کرا دونوں سائیڈ میں اور بیچ میں بالوں کا کپا چھوڑا تو وہ جائز ہے کیا؟ نہیں۔ میں بولا جب محمد سراج میرے سے مسئلہ پوچھیں گا میں جب بتا دوں گا اس کو کہ دونوں طرف سے چرپٹے مار کے بیچ میں جو بالوں کا پورا جنگل چھوڑا ہوا ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے، وہ اس کو بتاؤں گا میں۔ تم کو کرنے کا کیا؟ جب وہ آئیں گا نا میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے میں بتا دوں گا، میں بولا اس کو۔ یہ قرآن میں یہ جو فرمایا نا کہ بہت سارے لوگ جو اصل کرنے کے مسئلے ہیں اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو فکر کن چیزوں کی ہے؟ جو فتنہ پیدا ہونے والی باتیں ہیں ان چیزوں کی۔ تو یہ جو آیت ہے، اب میں معارف القرآن سے تھوڑا سا آپ لوگوں کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، پھر ہماری تفسیر انشاءاللہ ہم ختم کر دیں گے۔ اب دیکھو معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب نے بہت ہی بہترین جو ہے نا اسی کے ذیل میں ایک حدیث لکھی ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اب دیکھو میں نے ماں عائشہ اس لیے کہا کیونکہ وہ امت کی ماں ہیں۔ جتنی بھی ام المومنین ہے یا ام المومنات ہے، یعنی جو ہماری مائیں ہیں، اللہ قرآن میں خود ان کو ہماری مائیں کہا گیا ہے۔ تو اس لیے ہم جب بھی کسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ تھی ان کا جب ہم نام لیں گے تو شروع میں ہم ماں کہیں گے۔ جیسے میں ماں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماں کہتے تھے، تو مجھے اس وجہ سے انہی کی عادت پڑی ہوئی ہے، اس لیے میں بھی ماں عائشہ صدیقہ کہتا ہوں۔ باقی کبھی کبھی مولانا اماں عائشہ بھی کہتے تھے، اور ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب جو ہے وہ امی جان کہتے ہیں۔ تو ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو مولانا جیسے کہتے تھے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو متشابہات کی تفتیش میں لگے ہوئے ہیں تو آپ ان سے دور بھاگے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ یعنی یہ جو ابھی آیت میں نے پڑھا ہوں 7 نمبر جو آیت ہے سورہ آل عمران کی، یہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن لوگوں کو خالی مسئلے مسائل میں الجھنا ہے۔ جیسے میں نے 2 روز کے پہلے کی تفسیر میں بتایا یا میں نے کسی ویڈیو میں کہا تھا، بہت سارے لوگوں کو میں نے خود سمجھایا ہوں کہ بھائی اختلافی مسائل میں مت پڑا کرو، اب کچھ فائدہ نہیں ہے اس کا، یا پھر اس طرح سے بال کی کھال نکالنا، یا وہ مسائل جو ہے نا، جو مسائل آج جس کی ضرورت ہی نہیں ہے امت کو، ویسے مسائل کے اوپر بحث و مباحثے کرنا۔ جیسے مجھے جو ہے ایک صاحب نے جو ہے نا ایک اور مسئلہ پوچھے، بولے ایک لڑکی جو ہے وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا
اور ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد میں اس کی نعش جو ہے پوری طرح سے یہ ہو گئی، اب اس کے بعد پتہ نہیں چل رہا ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، تو بولے اب کیسے پتہ کریں گے کہ وہ مسلمان ہے؟ میں بولا کہاں ہوا ایکسیڈنٹ؟ تیرے گھر کے سامنے ہوا؟ کہاں پڑے بھی ہے؟ میں بولا لاش نہیں میں ایسی پوچھ رہا۔ بولے نہیں کائے کو پوچھ رہا؟ میں بولا تو لاش ملی کیا تجھے ایک آدھی؟ ارے بھائی جب ایسا مسئلہ درپیش آئے گا اس کے بعد میں وہ مسئلے نہیں، زبردستی ایسی چپ تحقیقات کرنے کا اس کے اندر۔ تو یہ جو حدیث میں منع کیا گیا نا، جن لوگوں کو فالتو کے مسئلے مسائل میں الجھنے کی عادت ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو دور بھاگو ان سے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں قرآن کریم میں جن کا ذکر آیا ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پھر ایک اور حدیث حضرت مفتی شفیع